नांदेड़ शहर की मशहूर व मारूफ तालीमी दरसगाह हजरत फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज में खवातीन व तालिबात में तालीमी बेदारी के उन्वान पर सालाना तकरीब का इनेकाद अमल में आया। डॉक्टर जाकिर हुसैन अंजुमन तालीम की जानिब से मुनक्कद इस प्रोग्राम में माहिर तालीम व गुलजार एजुकेशन सोसाइटी की सदर मोहतरमा फरज सुल्ताना, KPCC की कोऑर्डिनेटर बेंगलुरु से वाबस्ता सलमा ताज, ऑल इंडिया उर्दू वेलफेयर एंड डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा की जेबा तबस्सुम और बानो एजुकेशन सोसाइटी की सेक्रेटरी अर्जुमन बानो ने मौजूदा दौर में खवातीन की तालीमी अहमियत, अफादियत और बेदारी पर अपने इजहार ख्याल किए। तकरीब का इनेकाद डॉक्टर जाकिर हुसैन अंजुमन तालीम सोसाइटी के सदर व सीनियर एडवोकेट MD सिद्दीकी की सरपरस्ती में अमल में आया। इस तकरीब में सोसाइटी के सेक्रेटरी शहजान सिद्दीकी, नायब सदर डॉक्टर मीना सिद्दीकी और तस्नीम फातिमा भी मौजूद थी। इस उन्वान पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सभी मुकर्रिरों ने खवातीन और लड़कियों को आला तालीम के हुसूल तक अपने अज़ाइम को बुलंद रखने के मशवरे दिए। सभी ने बताया कि आने वाली नस्लों के रोशन और बेहतर मुस्तकबिल के लिए खवातीन का तालीम याफ्ता होना अशद ज़रूरी है। तकरीब में स्कूल व जूनियर कॉलेज की तालिबात व अतराफ की खवातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थी। स्टूडेंट्स जो थे हमारे सिद्दीकी साहब की भी मैं बहुत ही तारीफ़ करती हूँ कि वो इतना अच्छा इस कॉलेज को मैनेज किए हैं और आपके साहिबजादे भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई। मैं नांदेड़ की आवाम से जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ये गुजारिश करती हूँ कि आइंदा साल हम आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर, तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आपको फ़ीस की भी सहूलत है और एजुकेशन आपको अच्छा मिल रहा है, तो तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर एडमिशन लीजिए। और मैं ये और एक आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि आपको हर औरत को तालीमी मैदान में आगे आना चाहिए। पैदा होने से लेके मरने तक औरत की ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं, वो हमको निभाने का सलीक़ा आता है जब हमारे हाथ में कलम आता है। तो जब हम तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें जीने का सलीक़ा भी आ जाएगा और हमें जो हमारे सामने जो क्या बोल रहे हैं, जो आ रहे हैं आज के हालात आ रहे हैं, उससे सामना करने के लिए हमें हौसला पैदा होता है। चैलेंजेस जो आ रहे हैं औरतों के लिए, जो निकाब का मसला है, जो तलाक़ का मसला, जो भी मसाइल जो आते हैं हमारे लिए, हम जब तक कि तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हमें वो उन चीज़ों से फ़ाइट करने के लिए हमारे अंदर काबिलियत पैदा नहीं होती। तो मैं बच्चियों से, जो तलबा हैं, उनसे गुजारिश करती हूँ और माओं से गुजारिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को तालीम दिलाने की कोशिश कीजिए। आज तालीम है तो हम हैं। औरत जब तालीम याफ्ता होती है तो एक घर संवरता है, एक माशरा संवरता है। इसी तरीके से मैं तालीम की तरफ तवज्जो देती हूँ। मैं ख़ुद भी तालीम डिस्टेंस में पूरा कंप्लीट की हूँ, तो मैं माओं से भी बोलती हूँ कि आप अपने आप को कमतर मत समझिए। एक औरत एक चिपलक से डरती है, लेकिन जब वक्त आए तो बच्चे के ऊपर जब वक्त आए तो वो मगरमच्छ से भी फ़ाइट करती है। तो हमें वो जज्बा और जुनून होना चाहिए, उस जज्बे को लेकर हमें आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं इतना कहते हुए अपनी बात ख़त्म करती हूँ। हमारे सिद्दीक साहब को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। I'm very happy to come here because he has invited me. So many madrasa for Fatima madrasa they're taking from the 30 years. कितने लोगों को गरीब के लिए, इसके लिए औरत आगे बढ़ना करको कोशिश करको कितने के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री अरबी क्लासेस, advocate, nurse training, everything he is giving really adds up to him and his family because they are giving me such a education because it's very important for the, especially for the Muslim girls, it is very important for education. If education is there, means she can achieve anything. Without education also she achieved many things. If in this India what is going on, everything we know in the politicals, because always they will speak against of the Muslims, and that too if they'll come girls, the women they'll come out means 101 thing they'll speak because of the scarf, talaq, zihi, so many things, whatever it is comes from the RSS they will take only about the Muslims. That too, you know what is going on in Karnataka because of the Isab, they should not pay, they should not go for schools, so they need education. Because you know very well in Indian we are there in the Muslim people was there in the more than 66%, but they're not showing. Why means the Muslims should not come forward. So they are giving good, very good educations, very this thing. Even I have a trust, even we have in the Karnataka, I'm a work board director and KRCMC Foundation chairman, even whatever we can do, who was not getting education, even we can help for them to forward, and who's not getting anything, we can give for them girls tailoring classes and nurse trainings. So many things is there to learn. If one lady learns means she can carry out whole family. So Muslims ladies, they should come out and they should, even the men should agree to give a good education to the Muslim families, Muslim ladies. For that sake, for Siddiq Saab, I am thankful to him. He has called me, has given me the stage to speak. Thanks for media people and thank you very much.
یہ بتاتے ہیں کہ تعلیم انتہائی ضروری ہے، تعلیم کے بغیر عورت کچھ نہیں کر سکتی ہے، عورت ہی ہوتی ہے اگر وہ تعلیم حاصل کر لے۔ الحمدللہ بچوں کی تربیت کے تعلق سے بھی کہا گیا ہے کہ بچوں کی تربیت آج کے زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ موبائل نے آج ہمارے پیرنٹس کو، بچوں کو پریشان کر رکھا ہے، ان کا ذہن افراتفری کا شکار ہے اور پڑھائی سے زیادہ اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے ماؤں سے کہا گیا ہے کہ تربیتی پہلو کی طرف خاص توجہ دی جائے، اور بچوں سے بھی کہا گیا ہے کہ اپنا کردار بنائے رکھیں۔ اف ویلتھ از لاسٹ نتھنگ از لاسٹ، کچھ نہیں ہوگا۔ اف ہیلتھ از لاسٹ سم تھنگ از لاسٹ، صحت اگر کھویا تو کچھ کھویا، لیکن اف کیریکٹر از لاسٹ ایوری تھنگ از لاسٹ۔ ہم نے بچوں سے کہا کہ بیٹا یہ اس طریقے سے اپنی کردار کو بنائے رکھیں، اپنی پرسنالٹی کو بنائے رکھیں۔ الحمدللہ یہاں پر جو مقررین تھے، زیبا صاحبہ نے بہت اچھی بات بتائی ہے، بچوں کے لیے تعاون کر رہی ہیں وہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہماری مینجمنٹ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مینجمنٹ کو پھلتا پھولتا رکھے، اور جو ان کی آرزویں ہیں، جو تڑپ ہے، جو جدوجہد ہے، اس میں انہیں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ رکھا گیا تھا سالانہ جشن کا موضوع تھا یہ، لیکن بیحد پر اثر، بہت ہی وقت اور زمانے کی وقت کی ضرورت تھا۔ خواتین کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ آج خواتین کو لے کر مذہب اسلام نے عورت کو بہت ہی جائز مقام دیا ہے، اس کے حقوق کی پوری پابندی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں، عورتوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کے امان سے حاصل کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح عورتوں کے حقوق کے معاملے میں جو مختلف مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو برابر درجہ حاصل نہیں ہے، عورت قید ہے، محصور ہے، آزادی حاصل نہیں کر سکتی، لیکن اس کے بالکل برعکس مذہب اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، اس کی مثال یا نظیر دوسرے کسی تہذیب میں نہیں ملتی۔ اب عورتوں کی تعلیم کی بات آتی ہے، تعلیم عورتوں کو حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ایک شخص تعلیم حاصل کرتا ہے، لڑکا تعلیم حاصل کرتا ہے، تو وہ اس کی ذات تک ہی محدود ہوتی ہے، لیکن جب ایک لڑکی تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ پورا خاندان تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح عورتوں کی تعلیم بے حد ضروری ہے، اس کو ہمیں سماج میں پھیلانا چاہیے، اور عورتوں کی تعلیم جہالت کے اندھیرے کو، تیرگی کو دور کر کے روشن صبح لا سکتی ہے۔ اور میں تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں، بہت سے مقررین نے بہت اچھے سے اپنے خیالات کو واضح کیا ہے، آپا نے بھی نماز کی اہمیت وغیرہ پر بات کی ہے۔ اس طرح ٹوٹلی مجموعی طور پر یہ جلسہ ایک کامیاب جلسہ رہا۔ جی سر، کیا مقصد تھا اس پروگرام کا، اور جس مقصد سے لیا گیا کیا پائے تک مل کو پہنچا وہ مقصد، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ دیکھیے، ڈاکٹر ذاکر حسین ایجوکیشن سوسائٹی کا بنیادی مقصد تعلیم ہے، اور اس تعلیم میں ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس تعلیم کو زیادہ سے زیادہ خواتین میں عام کریں۔ ہم وہ رخ چاہتے ہیں، کیوں کہ کوئی ایجوکیشن کے جو نتائج ہیں آگے چل کے بہت خراب ہو جاتے ہیں، اور لڑکیوں کو آزادانہ طور پر تعلیم نہیں ملتی۔ اس لیے ڈاکٹر ذاکر سوسائٹی نے نرسری سے لے کر خدا کے فضل سے آج تک جونیئر کالج اردو میڈیم کا لڑکیوں کے لیے رکھا ہے، اور باقی کے جو کالج ہیں وہ عام ہیں۔ اور آپ کے انفارمیشن کے واسطے انشاءاللہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ناندیڑ کی لڑکیاں جو نیٹ وغیرہ میڈیکل انجینئر میں نہیں جا سکیں، وہ علیحدہ طور پر گریجویشن کریں۔ اس لیے ویمنس کالج کے لیے ہم کوشش شروع کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ سال 2 سال کے اندر یہاں پر ویمن کالج ہو جائے گا۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ مسلم خواتین میں تعلیم عام ہو، اور اس کا مقصد، اس کے پیچھے یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے ملازمت کے لیے تعلیم حاصل کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو اس کا خاندان بہت اچھا ہوتا ہے۔ موجودہ حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خطرناک ہیں، فرقہ پرستی کدھر سے کدھر بڑھ گئی ہے، لوگ جو ہے بے چھوٹ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارے بہت سے لڑکیاں جو آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کو ایجوکیشن کے جو کالجز ہیں اس میں نہیں جا رہے ہیں۔ یہ ہماری قوم کی سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے ہم نے اس مقصد کے لیے یہ کالج جو ہے بیداری کے لیے آج کا ہم نے ایک پروگرام رکھا تھا، سالانہ جلسہ رکھا تھا، جس میں ہم نے جید عالم تعلیم نسوان میں، جیسا ہماری بہن تبسم اور ہماری بہن سلمیٰ تاج، ہماری بہن آپا صاحب انجمن ان کو بلایا ہے،
اور خدا کے فضل سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارا جلسہ کامیاب رہا اس حد تک کہ ان خواتین نے اپنے بیٹیوں کو بہنوں کو اچھی طریقے سے تعلیم کے بارے میں سمجھائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ بھی جاری و ساری رکھیں گے۔ خدا حافظ۔